ناظرین ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ. اور اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بریک ہوتی ہے تو کوئی ٹیلی فون آتا ہے, اتفاق کی بات ہے وہ کوئی سوال کرتے ہیں تو میں وہ سوال علامہ صاحب ایک ٹیلی فون پہ بھی جو سوال آیا کہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بزرگ ہیں اور کچھ شوگر کے بھی مریض ہیں, تو ان کے لیے کیا ہے, وہ روزہ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ فرمائیں گے کہ کیسے وہ ان کی ادائیگی ہوگی اس کی, کہ روزہ کس طرح بیلنس کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں بوڑھے افراد کا بتا دیتا ہوں. جو بزرگ افراد ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو بہت مشقت سے لیکن روزہ رکھ لے گا بہرحال, ان کو چھوڑنے کا آپشن ہے, وہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن 3 پاؤ آٹا یعنی فدیہ دینا پڑے گا. اچھا, یعنی جو بہت مشقت سے روزہ رکھے گا تو ان کو چھوڑنے کا آپشن ہے, لیکن ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ آٹا کسی غریب اور مومن اور اس بے نمازی نہ ہو, کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو, ایسے کو دینا ہوگا ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ آٹا. یہ تو ہو گیا اس شخص کا جو مشقت سے روزہ رکھے گا. ایک وہ بوڑھا شخص ہے جو رکھ ہی نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے, بالکل نہیں رکھ سکتا. وہ بوڑھا شخص, اس پہ روزہ ساقط ہے, اس کو نہ فدیہ دینا ہے اور نہ روزہ رکھنا ہے, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے, روزہ ساقط ہے فقہ جعفریہ کے نزدیک. اب آپ نے سوال کیا کہ وہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں, مریض کوئی بھی ہو, اگر وہ مرض اگلے رمضان سے پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے تو قضا کرنی ہے, لیکن اگر وہ اگلے رمضان تک چلتا ہے تو ہر روزے کے بدلے جو چھوٹا ہے اس کے بدلے فدیہ دینا پڑے گا, یعنی 3 پاؤ آٹا دینا پڑے گا. اور وہی 3 پاؤ آٹا. 3 پاؤ آٹا. آپ کیا فرماتے ہیں آپ کے فقہ میں؟ جی, ہم فقہ حنفیہ کے مطابق میں یہ چاہتا ہوں کہ چلیں وہ عذر جو چند عذر بیان کیے گئے ہیں جن میں چھوٹ ہے, جن میں آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, قرآن کریم کے اندر ہی یہ بات موجود ہے. سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 184-85. قرآن کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ تم میں سے کوئی اگر بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے. اچھا, یہ دو عذر ایسے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں, مریض اور سفر والے. اور اس کے بعد اگلی جو بات ہے نا, مرض کو کس طرح کا مرض ہونا چاہیے, آیا کہ بخار شخار حال میں بندہ کہے کہ نہیں وہ بزرگ, اور پھر اس کے بعد میں اس طرف بھی آ رہا ہوں, مرض ایسا مرض کہ جس کو مستند ڈاکٹر کہے کہ آپ مر سکتے ہیں. کیا میں یہ تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہوں کہ کوئی لائیو فون کر رہے ہیں اور کان میں بہت زیادہ. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ علیکم السلام, علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. علی خوش آمدید, آپ رونق رمضان میں ہمارے ساتھ ہو. آج پہلا روزہ رکھ رہے ہو, تیاری کر لی آپ نے؟ جی بس ابھی سحر کی تیاری میں مشغول ہے گھر والے. میں آپ کا ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا, میرا ایک سوال ہے, میں کر سکتا ہوں؟ جی ضرور کیجئے سوال. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ یقیناً آج تمام مومنین روزہ رکھیں گے, سلسلہ یہ ہے کہ ایک نیت کے حوالے سے میرا سوال یہ تھا کہ کیا روزے کی نیت کو مطلب وہ کیسے کرنی ہے, مطلب کیونکہ بہت سے لوگ کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے کرنی ہے یا صرف ارادہ کرنا ہے, تو اس نیت کے حوالے سے اگر آپ مجھے مسئلہ پوچھ دیں پلیز. ٹھیک ہے علی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی اور ہم ضرور علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کے سوال. ابھی ہمارا جو ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں علامہ صاحب, وہ جواب دے دیں پھر ہم آپ کے سوال پہ آتے ہیں. شکریہ علی, ہمیں کال کرتے رہیں, آپ کو کوئی بھی ایسا سوال آئے, کوئی ذہن میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اس میں دوسری بات یہ میں عرض کر دوں کہ جس طرح کے بزرگ کی بات آئی یا بیمار ایسا شخص جو کہ بالکل ہی ضعیف العمر ہے, تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایسے بوڑھے شخص کو کہا جاتا ہے شیخ فانی, جو کہ موت کی کشمکش میں ہے کہ موت تو یقینی ہے, صحت پر یقین نہیں ہے. تو اس کے لیے قرآن کا حکم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کرے اپنی طرف سے. فدیہ یہ ہے کہ 2 مسکینوں کو ایک وقت میں کھانا کھلا دے یا ایک کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے, ایک روزے کا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کتاب ہے شوگر کا جو مرض ہے اس کے لیے بھی بتائیے گا. جی شوگر کا مرض اگر کیونکہ روزہ نہیں رکھ سکتے کوئی لوگ شوگر کی وجہ سے, تو ان کے لیے بھی یہی بات ہوگی کہ جب وہ تندرست ہو جائے, نہیں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر صحت یاب ہونے کا اس کو امکان ہے, امید ہے, تو وہ پھر قضا ہی کرے گا. لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ مرض جان لیوا ہو جائے گا, میں ایسا ہی نہیں ہو سکتا, تو پھر یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا, یہ کہ فدیہ ادا کرے گا, فدیہ دے دے, اس کے لیے چھوٹ ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب, سوال آپ نے سنا نیت کا. علی کو بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ
نیت زبان سے ادا کرنے کا نام ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں پہلی رمضان کا قربتاً اللہ. جب تک کہ یہ نہ بولا جائے تب تک کہ ہماری نیت نہیں ہوئی. اور وہ ڈسٹرب رہتے ہیں نیت ہوئی نہیں نیت ہوئی نہیں. ارے بھائی آپ رات کو کیوں اٹھے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں اٹھے ہیں, سحری کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہم روزہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. اچھا بھائی آپ نے وضو کیا, شب نماز پڑھی, تہجد پڑھی, کیوں پڑھی؟ ابھی کیا کریں گے اب ہم جو ہے نا وہ تیاری کریں گے فجر کی, کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے. سب یہ سارے بات کے جواب میں وہ کہیں گے ہم روزہ رکھیں گے. نیت ہو گئی؟ نہیں, نیت نہیں ہوئی ہماری. ارے یہی نیت ہے, یہی نیت. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اگر آپ کے دل میں ارادہ ہے, میرا ابھی سے ارادہ ہے کہ میں 30 کے 30, اگر 30 روزے ہوئے تو 30, 29 ہوئے تو 29, بشرط حیات, بشرط توفیق اور تائید پروردگار. اگر صحت رہی تو انشاءاللہ روزے رکھوں گا, حیات رہی تو یہ ابھی سے نیت ہے. فقط زبان سے ادا کرنا نہ کرنا مرضی ہے میری. کتنا مختصر, کتنا واضح آپ نے جواب. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تھوڑا سا ایک جملہ کہہ کے اضافہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک سوال اکثر میرے پاس آتا رہتا ہے. تو جس طرح کی نیت کی بات ہو, یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. اور رہی بات وہ دعا پڑھنے کی, تو وہ سنت ہے, ٹھیک ہے, وہ پڑھنی چاہیے. اگر نہیں پڑھ سکے تو آپ کی نیت تو ہو گئی. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, یہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ایک مین جملہ ہے, مین پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں, ہم جب افطار کرتے ہیں نا, تو افطار میں عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دعا والے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ کہنے کے بعد منہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں, پھر اٹھا کے کھاتے ہیں. صحیح ہے. یہ طریقہ کار غلط ہے. کیوں؟ ہاں, آپ کو حیرت ہوگی کہ دیکھیں یہ جو دعا ہے نا, عربی زبان کی دعا ہے نا, تو بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا صمت, مالک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, والے کا توکل تو تجھ پر میں نے بھروسہ کیا, وہ والا رزق کا افطار تو تیرے رزق پر میں افطار کر چکا. کیونکہ سمتو کر چکا, اس کا ترجمہ جو بنتا ہے نا, سمتو یہ ماضی ہے, ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. سمتو میں بھی فعل ماضی ہے, توکل تو میں بھی فعل ماضی ہے, افطار تو میں بھی فعل ماضی ہے, اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. ادھر کہہ رہے میں نے روزہ رکھ لیا, میں افطار کر چکا. تو اصل طریقہ کار یہ ہے اردو میں بولے, ہاں, کہ میں نے روزہ رکھا, ٹھیک ہے, یا اللہ میں نے روزہ رکھا, میں نے تجھ پر بھروسہ کیا, اور تیرے رزق پر میں نے افطار کر لیا, یا میں کر چکا. تو بس اس میں پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ صحیح پڑھیں, ٹھیک ہے, پہلے کھا لیں, کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں. وہ اذان جو ہوتی ہے, کہتے ہیں مولوی صاحبان جو پہلے روزہ کھول لیتے ہیں پھر اس کے بعد اذان دیتے ہیں, یہ بات صحیح؟ اسی بات سے میں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ مولوی صاحب پہلے وہ یوں کرتے ہیں کہ اذان کا تعلق افطار سے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو اذان دی جاتی ہے یہ تو نماز کے لیے دی جاتی ہے. بہت اچھی بات آپ نے کر دی. مولوی صاحب تو واقعی پہلے وہ افطار کر کے پھر اذان دیتے ہیں, لیکن یہ عوام یہ نہ سوچے کہ جی مولوی صاحب تو پہلے کھا چکے, حرام انتظار کرتے رہیں. اس سے پہلے جو سائرن بجتا ہے نا, وہ سائرن جو بجایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے سحر و افطار کا وقت بتانے کے لیے, وقت کے حساب سے. یہ جو اذان ہوتی ہے یہ نماز کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا, آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی میں تو, آپ کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے. بہت شکریہ. جب آپ کسی بات کے جواب میں مسکراتے ہیں نا تو آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا کیا جواب ہے. اور میرے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے, یہ جو ہمارے پڑوس والے ہوتے ہیں, ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سبھی بہت امیر ہوتے ہیں, کچھ علاقوں میں بہت غریب لوگ ہوتے ہیں, کچھ علاقوں میں ملے جلے لوگ رہتے ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس کوئی بہت بڑی گاڑی ہے تو کوئی بہت چھوٹی گاڑی والا بھی ہے, کسی کے گھر میں بہت پیسہ ہے, فلیٹوں میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو کیا وہاں ایک دوسرے کا خیال رکھنا بنتا ہے, یا ہر ایک اپنے دروازہ بند رکھے اور یہ نہ دیکھے کہ میرے پڑوس کے کیا حالات ہیں؟ دیکھیں کہ حقوق العباد یا انسانیت تو ہر جگہ پر ہے, ٹھیک ہے, وہ فلیٹ میں رہتے ہیں یا کرائے پہ رہتے ہیں, کہیں بھی رہتے ہیں, کہیں بھی رہتے ہیں نا, تو ان کو جہاں ملے جلے لوگ رہتے ہیں, بالکل اپنے ہمسایوں کا خیال کریں اور جا کے پوچھیں, تسلی کریں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی چیز بنائی ہے وہاں تک پہنچا دیں. تو یہ بھائی چارہ ہے, اسلام تو ہے ہی محبت کا نام. بالکل. علامہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میں جو بات سب میرے ذہن میں سوال آیا, میں عرض آپ کی خدمت کرتا ہوں کہ چاہے وہ امیر بستی ہو, غریب کا طبقہ ہو, یا مڈل کلاس طبقہ ہو, ملے جلے لوگ, اس کا تعلق, اسلام نے تو تفریق ختم کر دی نا. اسلام نے تو کہا کہ تم میں انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اچھا وہ ہے. ایک امیر کو کھڑا کر دیں, ایک غریب کو کھڑا کر دیں, ایک مڈل کلاس کو کھڑا کر دیں. اللہ کہہ رہا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اچھا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے.
امیر غریب تو چکر ہی نہیں ہے. نہیں علامہ صاحب میرا ٹھیک ہے, اب میں آپ کے جواب پر آ رہا ہوں. تو اب امیر غریب کا تو چکر رہا نہیں, ٹھیک ہے. اب آپ سوال یہ کر رہی ہیں کہ حقوق ادا کریں. جب امیر غریب کا چکر نہیں ہے تو حقوق تو ہر جگہ ادا کرنے ہیں. علامہ صاحب میں پتہ ہے کیا پوچھ رہی ہوں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جہاں ملے جلے لوگ رہتے ہیں وہاں بہت سے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور بہت سے ان کے ساتھ رہتے ہیں جو مشکلات میں, کیا ان کو خیال اس سینس میں ہر ایک اپنے حساب سے کرے گا. دیکھیں ہر ایک, دیکھیں میں دال افورڈ کر سکتا ہوں اور کوئی شخص مرغی افورڈ کر سکتا ہے. آج اس کے گھر میں فاقہ ہے, آج اس کے گھر میں فاقہ ہے, ایسے لوگ رہتے ہیں, میں جا کر اس کو مرغی نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتے, میں دال دے سکتا ہوں. مجھے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کیا تھا. ایگزیکٹلی یہ میں پوچھ رہی تھی. یہ وہی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو چڑیا اوپر سے آئی اور اس کی چونچ میں ایک پانی کی بوند تھی. جبریل نے سوال کیا کہ تم اتنی بڑی آگ کو ایک پانی کی بوند سے بجھانے چلی ہو. اس نے کہا اگر اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے خلیل کو, میرے دوست کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, تو نے کیا کام کیا, تو میں کہوں گی میری چونچ میں جتنی گنجائش تھی. اللہ اکبر, بہت اچھا, سبحان اللہ. اب میں اپنے نعت خواں بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ آپ نے ایک ایک نعت کا شعر ضرور سنانا ہے. آج بہت ہی پیارا خوبصورت موضوع جو چل رہا ہے اور علامہ صاحب بڑی پیاری اور تفصیلاً گفتگو کر رہے ہیں, اور یقیناً تمام مسلمان اس گفتگو سے مستفید ہو رہے ہوں گے. جو گفتگو چل رہی ہے اسی حوالے سے میں 2 اشعار بھی نہیں صرف ایک اشعار پیش کروں گا, اور ہمارے پیر و مرشد سلطان عرف سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام, ان میں سے ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اسی موضوع کے مطابق وہ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پھڑ کے چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا, کی لینا چلے یا وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو, بھویں لال ہون کڑی کڑی کے بس ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا
کرنا جب وقت نزایا ہے آقا دیدار کرا جانا اے سبز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ. ہم نے کوشش کی چونکہ آج پہلی سحری ہے, پہلا روزہ رکھنے آپ لوگ جا رہے ہیں, تو ہم نے مختلف چھوٹے چھوٹے وہ موضوعات ڈسکس کیا علامہ صاحب سے کہ جس میں یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے بچوں کو ہم کس طرح روزے پہ تیار کر سکتے ہیں, ہمارے پڑوس کا ہم کیسے خیال کر سکتے ہیں, ہمارے بزرگ اگر بیمار ہیں تو کیسے وہ روزوں کی ابتدا کریں, رکھ سکتے ہیں نہیں, فدیہ کیا ہے. ہماری کوشش تھی کہ پروگرام میں آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ رمضان کو کیسے خوش آمدید کریں گے اور رمضان کی فضیلت کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ نے اس سے کوئی ایک بات بھی اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو ہمارے چینل کا اور ہمارا حق ادا ہو جاتا ہے. میں آپ کی بہت مشکور ہوں. حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب, جناب علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب, آپ کی, اور جناب ملازم حسین سلطانی صاحب, محمد نعیم سلطانی صاحب اور عمران علی نقشبندی صاحب. آپ لوگ تشریف لائے. K21 اور اس کی ٹیم آپ سب کی مشکور ہے. اللہ آپ کو صحت اور زندگی دے اور اللہ آپ لوگوں کو ہمت دے. آپ سب روزے رکھیں مجھ سمیت, اور آپ دعا کیجئے ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. انشاءاللہ زندگی بخیر. تو کل کی سحری میں آپ سے ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.